بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 12 دروس مکمل ہو چکے۔ اس عقائدی سلسلے کا آج 13واں درس ہے۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی نبوت کے حوالے سے، چند ایک پوائنٹ میں ہم نے گفتگو کرنی تھی، ان میں سے 3 پوائنٹ جو ہے گزر چکے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے نبوت کے حوالے سے وہ عصمت انبیاء کی بات ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی کئی ایک کلمات کے ذریعے، تو انہوں نے ان کو پورا کیا، یعنی کئی ایک امتحانات میں ڈالا اور وہ کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پروردگار نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو جناب ابراہیم نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی مثلا امام بنائے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ میرا یہ جو عہد ہے، یعنی عہد امامت ہے، یہ ظالم لوگوں کو نہیں پائے گا، ظالم لوگ امام کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ اس کی مزید انشاءاللہ توضیح آ رہی ہے اس آیت کی۔ عصمت انبیاء کے حوالے سے سب سے پہلا جو ہے کویشچن یہ ہے کہ کیا انبیاء معصوم ہیں یا نہیں؟ ضروری ہے کہ معصوم ہوں؟ تو اس سوال اور کویشچن کا جواب ہم 3 مطالب میں بیان کریں گے۔ وہ 3 مطلب جب واضح ہو جائیں گے تو سوال کا جواب واضح ہو جائے گا۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ عصمت کا معنی کیا ہے، تاکہ ہم بیان کریں کہ معصوم ہے یا نہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عقل جو ہے کچھ چیزوں کے بارے میں حکم لگاتی ہے کہ یہ چیزیں، یہ کام اچھے ہیں، جیسے عدل ہے، احسان ہے، یتیم کی مدد کرنا ہے، غریب آدمی، محتاج آدمی کی ہیلپ کرنا ہے، پریشان حال کی پریشانی دور کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ کام ہیں جن کے بارے میں عقل حکم لگاتی ہے کہ کبھی ہیں، جیسے ظلم ہے، کسی دوسرے کا مال ناحق غصب کرنا ہے، چوری کرنا ہے، اس کی مثل۔ اسی طرح دین میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہے وہ واجب ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، والدین کے ساتھ احسان ہے۔ محرم اور حرام کاموں سے منع کیا گیا ہے، جیسے غیبت سے منع کیا گیا ہے، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، والدین کو اذیت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ پہلی چیز میرے خیال میں واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کبھی ہیں اپنے اندر، اپنی ذات میں برے ہیں، نہ وہ حرام ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے حق میں مناسب نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم ایک بزرگ آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے کھا رہا ہے، کھانا کچھ ادھر سے گر رہا ہے، کچھ ادھر سے ٹپک رہا ہے، اب یہ گناہ نہیں ہے، کبھی کام نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے اس آدمی کے ساتھ۔ اسی طرح خاتون کو دیکھیں کہ اتنے بلند آواز سے ہنس رہی ہے کہ ادھر ادھر کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اس کی طرف۔ اس کی مثل اور کئی ایک کام آپ فرض کر سکتے ہیں کہ جو حرام یا کبھی نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ وہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ مروت کے خلاف ہے، ان کاموں کو کہا جاتا ہے کہ یہ مروت کے خلاف ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ 2 طرح کے، کچھ کبیرہ ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں۔ جو بڑے گناہ ہیں ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جو چھوٹے ہیں ان کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ تو نہیں کرتے، لیکن ان سے صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ جان بوجھ کر نہیں، لیکن غلطی سے غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی سے غلطی کر بیٹھتا ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے، سہو ہو جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یا حرام کام کر بیٹھتا ہے یا کبھی کام کر بیٹھتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ پہ واضح ہو گئی ہیں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ عصمت کا معنی یہ ہے، ہم بیان کر رہے تھے کہ عصمت کا معنی کیا ہے۔ عصمت کا معنی یہ ہے کہ معصوم ہستی ایسی ہستی ہوتی ہے جو گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی، چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جان بوجھ کے بھی نہیں کرتے اور خطا، سہو، نسیان، غلطی سے بھی وہ نہیں کرتے۔
جس طرح گناہ اور کبھی کام نہیں کرتے، اسی طرح وہ ہستی خلاف مروت کے جو خلاف کام ہے وہ بھی نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے، جو مناسب نہ ہو، نہ سہمن، نہ عمدن، نہ خطأن، نہ نسیانن، نہ جہلن، نہ جان بوجھ کے کرتا ہے۔ تو معصوم وہ ہوا کہ جو عقل اور شریعت کے احکام کا پابند ہے اور جو عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ لہذا معصوم ہستی وہ ہستی ہے جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو گویا آپ نے دین کو دیکھا ہے، آپ نے اخلاق دیکھے ہیں، گویا آپ نے مروت جو ہے جسمانی شکل میں مروت دیکھی ہے، اخلاق دیکھے ہیں۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں اس پہلے مطلب میں عصمت کے معنی میں بات جو ہو رہی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عصمت کیا ہے؟ عصمت گناہوں اور معصیتیں، چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جان بوجھ کر کے ہوں یا خطا اور نسیان سے ہوں، ان سے پاک ہونا، ان گناہوں سے پاک ہونا، یہ عصمت ہے۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو صاحب عصمت ہے وہ خلاف مروت کاموں سے بھی پاک ہو، جیسے چلتے پھرتے کھانا پینا یا اتنی بلند آواز سے ہنسنا جو مناسب نہ ہو، کہہ کے لگانا، ہر وہ کام جو جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہو۔ یہ تھا پہلا مطلب کہ عصمت کا معنی کیا ہے۔ دوسرا مطلب کہ کیا عصمت معصوم کو مجبور کرتی ہے کہ وہ گناہ نہ کرے یا مجبور نہیں کرتی؟ عصمت کا معنی ہے کہ انسان گناہ کر نہیں سکتا، مجبور ہوتا ہے گناہ کے ترک کرنے پر یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت اس طرح نہیں ہے جیسے کہ انسان پروں کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے پرواز کرے چونکہ پر نہیں رکھتا۔ عصمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ گناہ نہ کرے، لہذا عصمت مجبور نہیں کرتی کہ معصوم گناہ نہ کر سکے، بلکہ وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے گناہ کو ترک کرتا ہے۔ قدرت رکھتا ہے، اگر چاہے تو گناہ کا کام کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا اپنے ارادے اور اختیار سے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرتا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے، جانتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ ایک مردار کی طرح ہے۔ اب ہم ایک بدبودار مردار کوئی بندہ ہم میں سے نہیں کھائے گا، ممکن نہیں ہے۔ معصوم کے لیے ہر گناہ اتنا ہی اسے برا لگتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ تو اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ چاہیں تو وہ بھی اپنے مد مقابل دشمن کی طرح مکر اور ہیلے سے کام لے سکتے ہیں، جیسے عمرو بن عاص اور دوسرے کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ کر سکتے تھے وہ بھی دھوکے دے سکتے تھے ان کی طرح، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے فرماتے ہے ہاتھ دور ہے یہ بات، ہے ہاتھ لولا التقی لکنت ادھى العرب، اگر تقوی نہ ہوتا تو میں عرب کا سب سے بڑا زیادہ مکر کرنے والا بندہ ہوتا۔ ایسے دھوکے عیاذ باللہ دھوکے اور مکر دیتا کہ کوئی سامنے ٹھہر نہ سکتا، لیکن تقوی ہے، مجھے حتیٰ دشمن کے ساتھ بھی دھوکا کرنے اور مکر کرنے سے میرا تقوی مجھے روکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا واللہ ما معاویہ بعدھا منی، معاویہ مجھ سے زیادہ مکار اور چالاک نہیں تھا، لیکنہ یغدر و یفجر، وہ غدر اور دھوکا کرتا ہے، فجور سے کام لیتا ہے۔ اگر یہ غدر، یہ دھوکا، یہ مکار اللہ کو ناپسند نہ ہوتا تو میں لوگوں میں سب سے بڑا مکر کرنے والا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں کرتا، اس لیے کل غدارۃ فاجرہ و کل فاجرۃ کافرہ، تمام غدار لوگ فاجر ہیں اور فاجر لوگ کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، یا یوں کہیں کہ ہر دھوکہ بازی فجور ہے اور ہر فجور کفر ہے، اور ہر غادر اور دھوکہ دیہی سے کام لینے والا اس کا ایک جھنڈا ہوگا، یعرف بہ یوم القیامہ، اس کے ذریعے سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ فلاں کا جھنڈا ہے۔ واللہ ما استغفل بالمکیدہ، چالاکی اور مکاری کے ذریعے سے مجھے غفلت میں نہیں ڈالا جا سکتا، ولا استغمز بشدیدہ، اور نہ ہی
شدید طاقت اور قوت کے ذریعے سے مجھے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا مطلب تھا۔ پہلا مطلب کہ عصمت کا معنی کیا ہے، چونکہ ہم کویسچن جس کا ہم جواب دینے جا رہے تھے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یا نہیں، تو ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ جواب جاننے کے لیے چند مطالب ضروری ہیں۔ پہلا مطلب کہ عصمت کا معنی کیا ہے، دوسرا مطلب یہ تھا کہ عصمت کیا مجبور کرتی ہے معصوم کو کہ گناہ نہ کر سکے، تیسرا مطلب یہ ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ انبیاء معصوم ہوں۔ اسی سے ہمارا اس سوال کا کویسچن کا جواب آ جائے گا۔ تو چند ایک چیزوں کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ جب عصمت کا علم ہو گیا، جب معلوم ہو گیا کہ عصمت مجبور نہیں کرتی، لیکن پھر بھی انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے، چند ایک چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا ہے تو لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ انبیاء کی اطاعت کریں، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے۔ کہا کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، جو کچھ تمہیں کہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، کہ ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو اسی وجہ سے پھر جو انبیاء کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کا نافرمان بندہ شمار ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے رخ موڑا یعنی رسول کی اطاعت نہ کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان اور محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اب یہ پہلی چیز کلیئر ہے کہ انبیاء کی اطاعت کو اللہ نے واجب کیا ہے، بلکہ اپنی اطاعت قرار دی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نبی معصوم نہ ہو، غلطی کر سکے، گناہ کر سکتا ہو عیاذ باللہ، تو پھر ممکن ہو جائے گا کہ اس سے خطا صادر ہو، غلطی صادر ہو، اس سے گناہ صادر ہو۔ مثلا ہمیں جو ہے کسی ایسی چیز کا حکم دے اور ہم پہ واجب کرے کہ جو حقیقت میں واجب نہ ہو بلکہ وہ گناہ کا کام ہو، ممکن ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ معصوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر کوئی ایسی چیز واجب قرار دے کہ جو واجب نہ ہو۔ اگر وہ معصوم نہیں تو ایسا ہونا ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز واجب ہو اللہ کے نزدیک اور وہ ہمیں اس سے منع کرے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یا تو نبی کی اطاعت کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور ادھر سے فرض کریں کہ وہ معصوم نہیں ہے، تو یا تو ہم ہر حکم میں اس کی اطاعت کریں گے، یا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ہم ہر حالت میں معصیت میں واقع ہوں گے، گناہ میں واقع ہوں گے۔ اگر نبی کی اطاعت کریں گے تو بھی گناہ میں، چونکہ فرض کر رہے ہیں کہ معصوم نہیں ہے، اس نے گناہ کا حکم دیا ہے اور ہم نے اطاعت کی ہے تو گناہ کیا ہے۔ اور اگر اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو بھی گناہ میں واقع ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا اور ہم نے نبی کی اطاعت نہیں کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو نبی کی اطاعت کریں گے تو بھی گناہ گار، اس لیے کہ فرض کر رہے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہے، گناہ کا حکم دے دیا۔ نہیں کریں گے اطاعت تو بھی گناہ گار، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے کہ نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پروردگار خود مجبور کر رہا ہے بندوں کو گناہ میں پڑنے پہ، کہ وہ ہر حالت میں گناہ میں واقع ہوں، اور پھر جو ہے ان کو اس پر عذاب دے گا۔ تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، جو کہ کبھی ہے کہ گناہ پہ خود مجبور کرے اور پھر اس پر وہ عذاب دے، کیونکہ وہ حکیم ہے اور وہ ظالم نہیں ہے۔ تو پس ثابت ہوا کہ نبی سے معصیت اور گناہ صادر نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ اعاذ باللہ اللہ ظلم کر رہا ہے۔ پہلی یہ بات، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ نبی معصوم ہونا ضروری ہے نبی کا۔ دوسری بات یہ بھی ساتھ آپ لے لیں کہ اگر نبی سے معصیت اور گناہ کا صادر ہونا ممکن ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، چونکہ جو بات کرے گا، جس چیز کا حکم دے گا، تو یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ اعاذ باللہ غلط کہہ رہا ہو، شاید یہ گناہ کا کام کا حکم دے رہا ہو۔
تو لوگوں کا جب اعتماد اٹھ گیا تو نبی کو نبی بنا کر بھیجنے کا فائدہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ تو بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ لوگ اعتماد کریں، تاکہ ہر بات اس کی مانیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس سے لیں، تو نبی کا بھیجنا پھر فضول ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اور جناب ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت کو بھی امام بنائیں، تو کہا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد جو ہے وہ ظالمین کو نہیں پا سکتا ہے۔ عہد امامت ہر ظالم کو نہیں پا سکتا ہے، چاہے اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا کفر کے ذریعے سے، شرک کے ذریعے سے، یا اس نے کسی اور پہ ظلم کیا، زیادتی کی، کسی قسم کا بھی گناہ کرنا وہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو پروردگار نے کہہ دیا کہ جو میرا عہد ہے، چاہے امامت کا عہد ہو یا نبوت کا، وہ ایسے آدمی کو نہیں مل سکتا ہے جو ظلم میں واقع ہوا ہے، چاہے اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا دوسروں پر، اور یہی معنی ہے معصوم ہونا۔ اس لیے یہ آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ جو سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے آزمائش کی تو انہوں نے پورا کر دکھایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں لوگوں کے لیے تجھے امام بنا رہا ہوں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں سے بھی یعنی امام بنائے، تو کہا لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد ظالم لوگوں کو نہیں پائے گا۔ اب تک اس ساری بات کا خلاصہ کیا تھا ہمارا؟ چند ایک پوائنٹ میں خلاصہ۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ عصمت جو ہے وہ مطلقاً ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہونا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ معصوم جو ہے وہ عاجز نہیں ہوتا ہے گناہ سے، اپنے ارادے اور اختیار سے ترک کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی مطلق اطاعت کا حکم دیا ہے بغیر کسی شرط کے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی شرط کے مطلق اطاعت کا حکم دے جب تک کہ انبیاء معصوم نہ ہوں۔ معصوم ہوں تو یہ چیز ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ انبیاء اگر معصوم نہ ہوتے تو ہم ہر صورت میں معصیت میں واقع ہو جاتے، گر جاتے، معصیت کا ارتکاب کر بیٹھتے، اور یعنی مجبور ہو جاتے گناہ کرنے پر، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیتا، جبکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کبھی ہے۔ پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا جو کچھ انبیاء کہیں گے، اور اس سے انبیاء کا بھیجنا جو ہے وہ فضول اور لغو ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ انبیاء کے متعلق چند ایک پوائنٹ میں گفتگو تھی۔ اس کے بعد جو ہمارا ہم یعنی نبوت کے حوالے سے مہم مطلب بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نبوت ہے۔ پہلا پوائنٹ یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جو ہے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہونے کا بیان بعد میں آئے گا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ فعلاً ہم ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ کتنے ہمارے پاس راستے ہیں جن سے ہم نبی پاک کی نبوت کو ثابت کر سکتے ہیں؟ چند ایک، بہت سارے راستے ہیں لیکن ہم چند ایک ذکر کریں گے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلا جو راستہ ہے ہمارے پاس وہ گزشتہ انبیاء کا یہ خبر دینا کہ آخری نبی آئے گا۔ یہ یعنی کسی نبی یا امام کی نبوت یا امامت کا ثابت ہونے کا طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ کہ اس سے پہلے والا نبی کہہ دے کہ میرے بعد یہ نبی ہے، یا پہلے والا امام کہہ دے کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں پہلے انبیاء خبر دیتے چلے آ رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ آخری نبی آئے گا۔ اس کو سورہ صف میں جو ہے آیت نمبر 6 میں اس طرح بیان کیا ہے، قال تعالیٰ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول ہوں اللہ کا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں اپنے سے پہلے جو تورات کی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام والی اس کی تصدیق کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔
نام بتا کر کے بشارت دی۔ فلما جاءہم بالبینات، اور جب اللہ کے رسول بینات معجزات لے کر کے آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو یہ بدبخت کہنے لگے کہ یہ تو واضح اور کھلم کھلا جادو ہے۔ یہ پہلا راستہ ہے جس سے نبوت کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔ دوسرا ذریعہ اور طریقہ جس سے نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی خبر دینا اس بارے میں۔ قرآن مجید چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور چونکہ معجزہ ہے، عنقریب بیان ہوگا کہ قرآن کیسے معجزہ ہے، اس قرآن نے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کی نبوت ثابت ہو جائے گی۔ چند ایک آیات ہم ان میں سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت میں کہ وما محمد الا رسول، محمد جو ہے وہ صرف رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، جن سے پہلے کئی انبیاء گزر چکے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں بھی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے جو ہے باپ نہیں تھے، ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لائے جو نازل کیا گیا محمد پر یعنی قرآن پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات کو درست کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں بھی فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا جس سے نبی پاک کی نبوت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید کچھ چیزیں بیان کریں گے کہ جو چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ہمارے آخری نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔